بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید کو شامی لشکریوں کی سپہ سالاری سے ہٹا کر حضرت فاروق اعظم نے خلیفہ بننے کے بعد پہلا کام سر انجام دیا تھا۔ دوسرا کام فاروق اعظم کا یہ تھا کہ انہوں نے عراق کی سپہ سالاری میں بھی تبدیلی کی اور ابو عبید بن مسعود کو ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ عراق کی طرف روانہ کیا اور ان کو عراق کے تمام اسلامی اساس کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا۔ ابو عبید بن مسعود کو روانہ کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے خلیفہ بننے کے بعد جو تیسرا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک صحابی یعلا بن امیہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آخری وصیت کو پورا کریں جس کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عرب کی سرزمین میں مسلمانوں کے سوا کوئی یہودی اور کوئی نصارہ نہ رہنے پائے۔ چونکہ مسلمان حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے سوا 2 سال دوسرے بہت سے امور کی انجام دہی میں مصروف رہے تھے، لہٰذا اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کو پورا کرنے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے یعلا بن امیہ کو حکم دیا، یمن کی طرف روانہ ہو جاؤ، نجران کے عیسائیوں سے کہہ دو کہ تم اس ملک کو چھوڑ دو۔ ہم تم کو حدود عرب سے باہر شام کی سرزمین میں تمہاری ان زمینوں سے زیادہ زرخیز زمینیں اور ان زمینوں سے زیادہ وسیع زمینیں دیتے ہیں اور تم کو کسی مالی اور جسمانی محنت اور نقصان میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ عرب کی سرزمین اب مسلمانوں کے لیے رہے گی، غیر مسلم ہونے کی حالت میں تمہارا قیام جہاں ممکن نہیں ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بعض کو فہم لوگ نجران کے نصرانیوں کے اس جلا وطنی کو ناجائز فعل قرار دے کر معترض ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور رومنوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دیتے رہے تھے۔ اب نجران کے عیسائی بھی مسلمانوں کو بیچ میں رہ کر رومن سلطنت کے لیے جن کے ساتھ مسلمان مارکارائیاں کر رہے تھے، جاسوسی اور ہر قسم کی مخالف اسلام سازشوں کے کامیاب کرنے میں مصروف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سرزمین، اس کے عیسائیوں اور یہودیوں کی سود خوری اور مخالف اسلام سازشی کارروائیوں سے واقف تھے۔ آپ عام مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کی ہمسائیگی سے اس لیے بچانا چاہتے تھے کہ ان کی بدعات کہیں مسلمانوں میں سرایت نہ کر جائیں۔ اس لیے آپ نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب عہد نامہ کیا تھا تو اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ عیسائی سود خوری کی عادت کو ترک کر دیں گے، اور اسی وجہ سے آپ نے نصیحت فرمائی کہ حتیٰ کہ عرب کی سرزمین میں یہودی اور عیسائی نہ رہنے پائیں۔ نجران کے عیسائیوں نے رومنوں کے شہنشاہ کو ہرقلیس کے ساتھ ہمدردانہ طرز عمل اختیار کر کے اور سود خوری کو ترک نہ کر کے ایک طرح سے اپنے آپ کو خود ہی
इस सलूक का मुस्तहक बना लिया था। इनको मुल्क अरब से जलावतन कर दिया जाए। जो लोग नजरान से नसरानियों की जलावतनी पर इतराज़ करते हैं, इनको ये भी सोचना होगा कि बाद की सदियों में मुख्तलिफ़ हुकूमतों में मुख्तलिफ़ मुल्कों और मुख्तलिफ़ हुक्मरानों ने कई मौक़ा पर हाँ बीरो